یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں برسوں پہلے ایک چڑیل کی موت ہوئی تھی۔ وہ چڑیل ایک بے گناہ لڑکی تھی جسے گاؤں والوں نے جادوگرنی سمجھ کر جلا دیا تھا۔ اس کا نام چاندنی تھا اور مرنے سے پہلے اس نے بد دعا دی تھی کہ جس نے بھی اس کے ساتھ یہ ظلم کیا وہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ یہ بات بھول گئے تھے، لیکن چڑیل کا بدلہ اب شروع ہونے والا تھا۔ رات کا وقت تھا، پورے گاؤں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھی اور درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بابا کمال گہری سانس لیتے ہوئے کہتے، وہ وقت لوٹ آیا ہے، چاندنی کی آتما پھر سے لوٹ آئی ہے، کسی کو نہیں چھوڑے گی وہ اس بار۔ اسی وقت باہر سے ایک چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ گاؤں کا ایک آدمی رفیق جو بابا کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ بابا، پھر سے کسی نے چڑیل کو دیکھا ہے، اس نے 2 لوگوں کو اور مار دیا ہے۔ بابا کمال اپنی لرزتی ہوئی آنکھوں سے باہر کی طرف دیکھتا ہے جہاں دور اندھیرے میں ایک سایہ لہرا رہا ہوتا ہے۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں باہر دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، کوئی نہیں بچے گا، یہ انتقام کی آگ ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، لوٹ آئی ہے پھر سے وہ۔ گاؤں کے قریب جنگل میں ایک ناگن رہتی تھی جس کا نام روپا تھا۔ وہ انسانوں سے دور رہتی تھی لیکن اس کے دل میں ہمیشہ گاؤں والوں کے لیے ہمدردی تھی۔ جب اس نے چڑیل کے خوفناک واقعات کے بارے میں سنا تو اس نے گاؤں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ چڑیل پورے گاؤں والوں کو مار ڈالے گی۔ روپا رات کے وقت گاؤں کی طرف جاتی ہے اور چاندنی ہر رات کسی نہ کسی کو اپنا شکار بناتی تھی۔ آج اس کی نظر گاؤں کی ایک معصوم لڑکی مینو پر تھی جو اپنے گھر میں سو رہی تھی۔ تمہاری زندگی کا چراغ آج بجھ جائے گا جیسا کہ میرا تم سب لوگوں نے بجھایا تھا۔ چڑیل جیسے ہی مینو کے قریب جاتی ہے اور اچانک سے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور وہاں پر روپا کھڑی ہوتی ہے۔ روپا غصے سے چڑیل سے کہتی ہے، ٹھہرو، رک جاؤ چاندنی، تمہارا انتقام ان بے گناہوں معصوموں سے کیوں ہے؟ چڑیل زور زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے اور اس کی آواز خوف سے بھری ہوتی ہے۔ بیوقوف ناگن، چلی جا یہاں سے۔ میں تمہیں اب کسی کی جان لینے نہیں دوں گی، چلی جاؤ یہاں سے چاندنی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ روپا، میرے راستے اور بدلے کے بیچ میں مت آؤ، تم نہیں سمجھو گی روپا، یہ گاؤں والے میرے قاتل ہیں اور میں ان کو مارے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں روکنے کے لیے میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گی، لیکن گاؤں والوں کو ذرا بھی نقصان نہیں تمہیں پہنچانے دوں گی چاندنی۔ روپا اور چاندنی کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ چڑیل اور ناگن اپنے طاقتور جادو سے حملہ کرتی ہیں ایک دوسرے پر۔ ہر طرف آگ کے شعلے ہی شعلے ہو جاتے ہیں اور گاؤں والے خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دونوں ناگن اور چڑیل؟ ہاں، چڑیل اور ناگن ہے۔ ایک ناگن ہے جو ہمیں بچانے آئی ہے اور دوسری چڑیل جو ہم سے بدلہ لے رہی ہے۔ جنگ کی رات چاند خون سا سرخ ہو چکا ہے، ہوائیں طوفان کی طرح چل رہی ہیں۔ ناگن روپا اور چڑیل چاندنی آمنے سامنے ہیں۔ چڑیل کا ہر وار گاؤں کو ہلا رہا تھا، ہر وار میں اس کی نفرت اور انتقام کی شدت تھی، لیکن جیسے ہی جنگ شدت اختیار کرتی ہے، چڑیل غصے اور تکلیف سے چیختے ہوئے کہتی ہے، سب کو مار ڈالوں گی، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو بھی مرے گی روپا میرے ساتھ۔ چڑیل کی چیخیں گاؤں والوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتی ہے، لیکن روپا اس کی چیخوں کی پیچھے چھپی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ وہ چڑیل کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دیکھتی ہے، ایک بے چینی، ایک گھٹن سی
جو اس کے غصے سے زیادہ گہری تھی۔ روپا نرمی سے چڑیل کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، چاندنی، یہ سب تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ تمہاری روح کو انتقام نے اندھا کر دیا ہے، لیکن تمہارے دل میں اب بھی کچھ باقی ہے جو تمہیں روک رہا ہے۔ یہ سب تباہی تمہاری اصل مرضی نہیں ہو سکتی چاندنی۔ یہاں پر چڑیل کا وار کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رک سی جاتی ہے، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ وہ اپنی زبردست طاقت کو کم ہوتا محسوس کرتی ہے اور اس کا ماضی اس کے ذہن میں زندہ ہو جاتا ہے۔ چڑیل، جو کبھی چاندنی تھی، ایک معصوم سی لڑکی جسے گاؤں والوں نے غلط فہمی کی بنا پر جادوگرنی سمجھ کر مار ڈالا تھا۔ اس نے کبھی جادو نہیں کیا تھا، لیکن گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس پر الزام لگا دیا تھا، اس کی معصومیت کو آگ میں جلا دیا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارو، مجھے جینے دو، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں ہوں جادوگرنی۔ یہ وہی چاندنی جس کی زندگی خوف اور تکلیف میں ختم ہو گئی تھی، اب وہ آتما بن کر گاؤں والوں سے بدلہ لینے آئی ہے، لیکن اس کا انتقام صرف اس کے درد کی وجہ سے ہے۔ اس کی اصل مرضی کبھی تباہی نہیں تھی۔ چڑیل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے جن میں اب جادو کی طاقت تھی، لیکن یہ طاقت اس کے دل کو مزید بھاری کر رہی تھی۔ اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی۔ چڑیل روتے ہوئے بولی، میں صرف انصاف چاہتی تھی، مجھے کیوں جلا دیا گیا؟ میں بے گناہ تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی ان گاؤں والوں نے مجھے مار ڈالا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چڑیل کی اندرونی مرضی سامنے آتی ہے۔ اس کا دل انتقام کے غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اندر سے وہ بس اپنے درد کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، اسے ناحق مارا گیا تھا اور اب وہ صرف سکون چاہتی تھی۔ روپا بڑے ہی پیار سے، ہمدردی سے چاندنی سے کہتی ہے، چاندنی، بدلے کا یہ راستہ تمہیں کبھی سکون نہیں دے گا۔ تمہیں معاف کرنا ہوگا اور خود کو آزاد کرنا ہوگا۔ تمہیں جینے کا حق نہیں دیا گیا، لیکن اب تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مجھے مار ڈالا گیا اور اب میں بس سکون چاہتی ہوں۔ مجھے یہ مزید جنگ نہیں کرنی، میں نہیں لڑنا چاہتی اور بس۔ روپا۔ چڑیل زمین پر گر جاتی ہے، اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ اس نے روپا کی بات سمجھ لی تھی، لیکن اس کے دل میں اب بھی درد تھا۔ چڑیل روتے ہوئے کہتی ہے، روپا، میں نے بدلہ لینے کی بہت کوشش کی، لیکن اس سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں تھک چکی ہوں، میں بس ہمیشہ کے لیے اب ختم ہونا چاہتی ہوں۔ روپا۔ روپا آہستہ سے چڑیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، چاندنی، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ تم نے جو کھویا ہے اسے اب کوئی واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن اب تمہیں خود کو معاف کرنا ہوگا اور سکون حاصل کرنا ہوگا۔ چڑیل کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ دھواں بن کر ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ چڑیل کی موت کے بعد گاؤں پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ لوگ خوف زدہ ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ چڑیل کا انتقام اس کے درد کا نتیجہ تھا۔ گاؤں والے چڑیل کی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں اور اس کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روپا جنگل کی طرف واپس چلی جاتی ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ اس نے ایک معصوم روح کو سکون دلانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ روپا خود سے کہتی ہے، چاندنی کی مرضی تباہی نہیں تھی، وہ بس انصاف اور سکون چاہتی تھی، اور اب وہ آزاد ہے۔ اور اب چڑیل کا انتقام ختم ہو چکا تھا اور اس کی اصلی مرضی، جو سکون اور نجات تھی، آخر کار پوری ہو گئی۔